ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ناراض بلوچ کی ایک ٹرمینالوجی ہے۔ ہماری اسمبلی نے سابق وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کے دور میں رولک دی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ گزارش ہے ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے، یہ دہشت گرد ہیں۔ اس ٹرمینالوجی کو ریورس کر لیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ ریاست کے رٹ کو ہم ہر صورت قائم کریں گے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ ملک کو کسی جتھوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، بندوق کی نوک پر نظریہ مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دکھ کی گھڑی میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوں، اس خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی میں سہولت کاروں اور ہمدردوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ لشکر را فنڈڈ ہیں، ہم ویسے نہیں کہہ رہے، اس کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ ان کا قوم پرستی سے کوئی تعلق وابستہ نہیں، یہ صرف سافٹ ٹارگٹس پر جاتے ہیں کیونکہ ہارڈ ٹارگٹس پر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے، احتجاج کے نام پر ان کی انٹینشن ہے یوتھ کو موبلائز کر کے ریاست کے خلاف ان کے ذہنوں میں زہر اگلے۔ بلوچستان کے کیس میں وکٹم ریاست ہے، قتل و غارت کی اجازت کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ سیاسی مسائل تو پاکستان میں نظر آتے ہیں، بلوچستان میں نہیں۔ آئین میں رہ کر میں کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے بسوں سے اتار کر لوگوں کو مارا ان کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں یا مذاکرات کروں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افراط زر کی شرح میں کمی اور موڈیز کی ریٹنگ میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ماہرین کی ستمبر مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کی پیش گوئی خوش آئند ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افراط زر کی شرح اور پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کے اشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جولائی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی اور افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی اور معاشی ماہرین کی جانب سے ستمبر میں افراط زر کی شرح میں مزید کمی کی پیش گوئی خوش آئند ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ فچ کے بعد حال ہی میں بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جو عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے مثبت معاشی اشاریوں کا اعتراف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے، رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں۔ اس کے معیشت پر مثبت اثرات جلد نمایاں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب کی جانب سے بجلی صارفین کو بلز کی مد میں ایک بڑا ریلیف دیا گیا اور آج سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی گئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کا معاملہ، بانی پی ٹی آئی کو سزا یافتہ ہونے کے باعث شدید مخالفت کا سامنا۔ کی چانسلرشپ کے لیے اہلیت پر سوال اٹھنے لگے۔ آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر برطانیہ اخبار گارڈین میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور کالم آ گیا۔ برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا۔ دی گارڈین نے سوال کیا کہ طالبان کے حامی بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اگلے چانسلر کے لیے بہترین چوائس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا طالبان دوست ہونا آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے بہتر ہوگا؟ کیا چانسلر دوست شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا درست ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو زیادتی کی وجہ قرار دیا تھا۔ دی گارڈین کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا۔ اخبار نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا طالبان کو شہید کہنے والا آکسفورڈ کا چانسلر بن سکتا ہے؟ اس سے پہلے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کے اعلان کے خلاف احتجاج، مظاہرے اور شکایات کی گئی تھیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل خان نے خود پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں برطرف صوبائی وزیر شکیل خان کا کہنا تھا کہ مجھ پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، میں اپنے اوپر لگے الزامات سے متعلق نیب انکوائری کے لیے بھی تیار ہوں۔ خیبر پختونخوا میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عمران خان کی ہدایت پر قائم کی گئی کمیٹی سے متعلق شکیل خان نے کہا کہ بدعنوانی کے لیے بنائی گئی گڈ نہیں بلکہ بیڈ گورننس کمیٹی ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اسد قیصر کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا جو گڑھے آپ کا نالائق اور بدبخت لیڈر کھود کر گیا تھا، شہباز شریف ان کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری اسد قیصر نے اسد قیصر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ میں میاں نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے، وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی۔ نواز شریف کے بھائی نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ نواز شریف کی بیٹی پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت میں مصروف عمل ہے۔ نواز شریف اس قوم کی جان ہے، آن ہے اور بان ہے۔ نواز شریف کے بغض میں آپ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ نواز شریف ملک و قوم کی بات کرنے والے لیڈر ہیں۔ آپ کے لیڈر کی طرح ملک پر ایٹم بم گرانے کی خواہش کرنے والے لیڈر نہیں۔ حلقے کھولنے کے تانے دینے والے دوبارہ گنتی کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بندر غلیل سے بھاگتا ہے۔ جیل میں آپ کے چور، بددیانت اور کرپٹ لیڈر ہے، لہٰذا مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر 9 مئی کی سازش کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کی سازش کے بعد پی ٹی آئی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ 9 مئی پی ٹی آئی کے خاتمے کی سازش تھی جو شرمندہ تعبیر نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری سے واضح ہو جائے گا کہ 9 مئی کے اصل محرکات کیا تھے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 1000 بار کہا ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا منہ توڑ جواب عوام نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کر کے دیا تھا۔ 9 مئی کے ڈرامے پر جعلی حکومت کو مستعفی ہو کر پی ٹی آئی سے معافی مانگنی چاہیے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ نالائق ٹولے کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خود ساختہ ارسطو تمام لیگی رہنما جب میڈیا سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو 9 مئی پر بیان داغ دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جعلی ارسطو سمیت تمام قائدین فارم 47 اور الیکشن کمیشن کے سہارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ لیگی قیادت سے مذاکرات کی خبروں پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے لیگی قیادت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی سینئر قیادت نے مسلم لیگ نون سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ہی خواہش ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہماری اسپیکر قومی اسمبلی سے کسی بھی مذاکراتی عمل پر گفتگو نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی پی ٹی آئی رکن اسمبلی لیگی قیادت یا رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے رابطے میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی یا سینئر قیادت نے نون لیگ سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ایسی کوئی خواہش ہے۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی سے متعلق اسپیکر سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی نے نہ ہی مذاکرات کی کوئی آفر دی اور نہ ہی کوئی فیور مانگا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ قومی مفاد میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سیاست دانوں کے آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کی سربراہی کرنی چاہیے۔ وہ اقدام اٹھائیں۔ اس وقت ٹیم کے کپتان وزیر اعظم ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی اور قومی معاملات پر ان کا ساتھ دیں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ملک کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے تمام جماعتوں کو اختلافات بھلا کر ایک ہونا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات کیے ہیں۔ ہم نے اپوزیشن میں نواز شریف سے بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے پرانی وابستگی ہے۔ مولانا فضل الرحمان زیر ایک سیاستدان ہے۔ ہم چاہتے ہیں مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ ہمیں باہمی اختلافات بھلا کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، ملک اور قوم کا خیال رکھیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ معاشی ترقی کا انحصار پالیسیز کے تسلسل میں ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کسی لیڈر سے اختلاف کر سکتے ہیں، پاکستان سے نہیں۔ مجھ سمیت کسی بھی اختلاف کر سکتے ہیں مگر ملک سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز اپنا آج آپ کے مستقبل پر قربان کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایوں سے گزارش کروں گا، پاکستان امن پسند ملک ہے، پاکستان کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، مگر پاکستان پر کسی قسم کا حملہ ہوا تو قوم مل کر جواب دے گی۔ چیئرمین سینٹ نے مزید کہا کہ نوجوان کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہاں آئین، عدالتیں اور تمام ادارے موجود ہیں۔
शहबाज शरीफ, असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब देती तो मुज़ाकरात इसी वक्त शुरू हो जाते, महमूद अचकज़ई की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहना था। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर लीगी क़यादत ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से राबता किया है। महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात की पेशकश और राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक की है। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए मिलकर फैसले करने की तजवीज़ महमूद खान अचकज़ई को भिजवाई है। महमूद खान अचकज़ई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह मुझसे पार्लियामेंट में मिले थे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात इसी वक्त शुरू हो जाते। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि बदकिस्मती से जिस तमन्ना से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था वो पूरी नहीं हो सकी। कहा कि बिजली का बिल आवाम पर बम बनकर गिरता है। मईशत हुक्मरान तबके ने खराब करके IPPs को मुसल्लत कर दिया है। बिजली बनाने वाली कंपनी आवाम को लूट रही है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया और तारीफी असनाद तकसीम की गयी। इस मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी ने लाखों बच्चों को फ्री IT कोर्सेज करवा रही है ताकि इनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। जमात इस्लामी खिदमत का नाम है। जमात इस्लामी लोगों की तरबियत करती है, नौजवानों की को तालीम में मदद देती है, टैलेंट की कदर करती है। अभी भी आपने बच्चों की हौसला अफजाई की है। फिर आपको एक प्रोग्राम बताया कि हमारे पेश नज़र अब बहुत बड़े स्केल पर इस बनो काबिल प्रोग्राम को ले जाना है। लाहौर ने इसका आगाज़ किया है, कराची से शुरू हुआ, फिर लाहौर, फिर पेशावर, और अब हम पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें लाखों बच्चों को इंशाअल्लाह हम फ्री IT कोर्सेज करवाएंगे। फ्री IT कोर्सेज, और वो कोर्सेज होंगे जो तालीमी इदारों में इस वक्त इंतहाई महंगे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल आवाम पर बम बनकर गिरता है। मईशत हुक्मरान तबके ने खराब करके IPPs को मुसल्लत कर दिया है। बिजली बनाने वाली कंपनियां आवाम को लूट रही हैं और ये हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हैं। इस मुल्क के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। हम सब मिडिल क्लास आबादियों के लोग हैं। पहले जो चीज बहुत आसानी से लोग हासिल कर लेते थे, अब बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है जबकि बिजली का बिल बम बनकर गिरता हो। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में कमी करना खैरात नहीं, अवाम का हक है। बिजली के इशू पर कोई सियासी जमात सड़कों पर नहीं निकल रही क्योंकि सबके मफादात जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज मकबूजा वादी कश्मीर की हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों को नहीं बताया गया कि अजीम रहनुमा कौन था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे। मरीम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत के समाजी खदमात को सराहा, जबकि डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिल्स में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में कम कीमत के हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज अपनी छत अपना हो चुका है। प्रोग्राम पाकिस्तान की घर तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इजरा से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। ये प्रोग्राम सूद के बगैर कर्जों की फराहमी के लिए मुल्की तारीख का पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बेघर लोगों को अपने घर की फराहमी हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। मरीम नवाज का कहना था 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरहले तक और शहरों में 5 मरहले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। स्कीम के तहत तकरीबन 14,000 रुपए माहाना इकसात में रकम की वापसी होगी जिस पर कोई सूद नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट तामीर करेंगे। फ्लैट आसान इकसात से कुरानंदाजी के जरिए लोगों को मुहैया किए जाएंगे। निजी हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरहले तक के घर बनाकर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुकूमत हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट
پروجیکٹ میں درخواست دہندہ 5 سالوں میں باقی اقساط ادا کر کے اپنے گھر کا مالک بن جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع وسطی کرم میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق وسطی کرم کے علاقے مرغان میں رات گئے پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بھرپور جوابی کارروائیوں کے جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گردوں نے زخمی اور ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے، تاہم دہشت گردوں کی ابھی تک کسی قسم کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ حکومت کا عوام کو ریلیف۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی تو کی گئی، لیکن عوام اس ریلیف کو حکومت کا لالی پاپ کہنے پر مجبور نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں نمائندہ کراچی NTN نیوز فضیل جتوئی کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں 1 روپیہ 85 پیسے کی کمی کی گئی۔ اس ریلیف کو عوام کس نظر سے دیکھتی ہے، آئیے چلتے ہیں اور عوام سے بات کرتے ہیں۔ بات ہے لیکن ابھی یہ ڈبل بڑھ جائیں گی تو عوام کو اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ اب یہ مستقل اگر رکھتے ہیں کم قیمتیں تو اچھی بات ہے تاکہ پبلک کو بھی تھوڑا فائدہ ہو، لیکن یہ لگتا نہیں ہے، بہت جلدی اس سے ڈبل بڑھا دیں گے۔ حکومت 1 روپیہ سستا کرتی ہے پٹرول، بعد میں 15 روپے مہنگا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لولی پاپ دیتی ہے عوام کو، 1 روپیہ سستا کر کے بعد میں 15 روپے بڑھا دیتی ہے، اور 1 مہینے میں 3 بار بجٹ آ رہا ہے یار۔ حکومت نے ایسی کیسی کری ہوئی ہے مدد کی؟ بڑا سستا کرا ہے بھائی، اتنا سستا کرا ہے کہ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں روڈ پہ۔ ابھی دھکا لگا کر آ رہے ہیں، بہت کم کیا ہے، اور بڑھانا ہوتا ہے تو 20 روپے 25 روپے بڑھاتے ہیں ڈائریکٹ۔ حکومت کو تو سلام کرتے ہیں ہم لوگ گھر پہ بیٹھ کے، اور گالیاں اتنی پیاری پیاری دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے پیارے بھائی۔ کیچڑوں میں ہمارے ہم جا رہے ہیں، دلدلوں میں ہم گھس رہے ہیں، حکومت تو گاڑی سے اترتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے اور چلی جاتی ہے۔ یہ 1.5 لیٹر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کم اور کرنا چاہیے، کم سے کم 200 روپے 150 روپے ہونا چاہیے۔ کوئی ریلیف نہیں ہے، جب بڑھتا ہے تو 15-20 روپے بڑھتا ہے، صحیح ہے، اور جب کم ہوتا ہے تو 1 روپیہ 1.5 روپیہ، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ ہماری حکومت چور ہے، ڈاکو ہے، اور کچھ نہیں۔ ابھی 1 روپیہ دیا ہے اور 10 روپے آگے بڑھا دیں گے۔ ہمیں سمجھے کہ گورنمنٹ ایسی بنا رہی ہے، لولی پاپ دیتی ہے صرف اور صرف، اور آگے بھی یہی ہوگا۔ یہاں پہ واٹ لگی پڑی ہے، گھر میں کھانے کو سبزی نہیں ہے تو 1.5 روپے سستا کیا، کم سے کم 50 روپے تو سستا کریں۔ یہ عوام کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 1 سے 1.5 روپے کا ریلیف تو ملتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد 10 روپے سے 12 روپے کا بم بھی گرا دیا جاتا ہے، اور حکومت سے جو عوام ہے وہ شدید ہمیں پریشان نظر آ رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فضیل جتوئی، NTN نیوز، کراچی۔ بلوچن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی 3ری برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ برسی کے موقع پر مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، جبکہ تحریک آزادی میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ قائد تحریک آزادی کشمیر شہید سید علی گیلانی کی 3ری برسی آج بروز اتوار کو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف تجدید عہد کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف خصوصی تقریبات ہوں گی، جلسے، جلوس، مظاہرے اور سیمینارز منعقد ہوں گے، جن میں عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی 3ری برسی کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے اپنے جاری پیغام میں کہا کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی صحبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ مزید تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔ کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ مرحوم سید علی گیلانی کی 3ری برسی کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی جرأت مندانہ جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی
دہائیوں تک امید اور مزاحمت کا چراغ بنے رہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سید علی گیلانی نے بے شمار کشمیریوں کو خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا۔ کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی ایک عظیم رہنما تھے۔ جموں کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل تھا۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے قید و بند کی صعوبتیں کے باوجود وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قید و بند سمیت ان کی ذاتی مشکلات ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکی اور نہ ہی وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے۔ گیلانی صاحب نے ہمیشہ اپنی توجہ حتمی مقصد پر مرکوز رکھی، کبھی بھی کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت کی جدوجہد سے ہٹنے نہیں دیا۔ سید علی شاہ گیلانی کا ورثہ ایک طاقتور محرک ہے جو آج بھی کشمیری عوام کو تحریک دیتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ بارشوں کے بعد حیدرآباد کی سڑکیں اور گلیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بھرپور انتظامات کے دعوے جھوٹے نکلے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ رکن اسمبلی صابر قائم خانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حیدرآباد کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں بارش سے نمٹنے کے کوئی انتظامات نظر نہیں آئے۔ صابر قائم خانی نے کہا کہ حیدرآباد میں بارشوں سے فصلیں، سڑکیں، گلیاں سب تباہ ہو گئیں۔ 32 فیڈرز 5 دنوں سے بند ہیں، کوئی انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آئے۔ انتظامیہ کی نا تجربہ کاری کے ساتھ نااہلی بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما ناصر قریشی کا کہنا تھا کہ سابق ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر نالے صاف کرائے۔ شہر کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کا دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، جام شوروں سے نکل گئے۔ مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ملک بھر میں مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی۔ گزشتہ رات تک شہر قائد میں بھی 4 روز سے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ آج محکمہ موسمیات کی جانب سے بوندا بادی کے امکان کا بتایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مونسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار۔ این ڈی ایم اے نے مونسون کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارش کا نیا سلسلہ 2 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پوٹوہار ریجن، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ، ہزارہ اور پشاور ڈویژن میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کلاٹ ڈویژن، کوئٹہ، پشین، کیرتھر اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش، جبکہ شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارش اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، جس کے بعد صوبے میں منکی پاکس کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر ارشاد علی کے مطابق خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ بیرون ملک سے آنے والے 47 سالہ مریض میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران علامات ظاہر ہوئیں۔ علامات ظاہر ہونے پر مریض کو پولیس سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اب پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری نے مریض میں ایم پاکس کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر ارشاد علی نے مزید بتایا کہ مریض کی حالت بہتر ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مریض کا تعلق پشاور سے ہے۔ ابھی تک کوئی بھی لوکل کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں لٹن داس اور مہدی حسن میراث کی عمدہ بیٹنگ اور 150 رن سے زائد کی شراکت کی بدولت بنگلہ دیشی ٹیم 26 رنز پر 6 وکٹیں گنوانے کے باوجود 262 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری 2 میچز کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگلہ دیش نے گزشتہ روز کے سکور 10 رن سے اپنی اننگز کا آغاز کیا اور صرف 4 رنز کے اضافے کے بعد ہی اوپنر ذاکر حسن 1 رن بنا کر خرم شہزاد کا شکار بن گئے۔ اس کے بعد شادمان اسلام 10، نجم الحسین شانتو 4 کو بھی خرم شہزاد نے پویلین کی راہ دکھائی۔ بعد ازاں مومن الحق 1 اور مشفق الرحیم 3 رنز بنا کر میر حمزہ کا نشانہ بنے۔ ان کے بعد آنے والے تجربہ کار شکیب الحسن کو 2 رنز بنانے کے بعد خرم شہزاد نے چلتا کیا۔ دونوں نے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے مہمان ٹیم کو فالو آن کرنے کی پاکستان کی امیدوں پر
पानी फेर दिया और दोनों ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए अपनी टीम को मुश्किलात के भंवर से निकालकर 165 रन की शिराकत कायम की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज भी मायूस कुन रहा और अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर सिर्फ 3 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। नॉर्थ वॉच मैन खुर्रम शहजाद को बकिया वक्त गुजारने के लिए विकेट पर भेजा गया, लेकिन हसन महमूद ने इन्हें भी बोल्ड करके अपनी टीम को दूसरी कामयाबी दिलाई। जब खेल खत्म हुआ, पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बनाए थे और इसे मजमूई तौर पर 21 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत चैंपियंस वनडे कप के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें पीसीबी ने पहली मरतबा डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में चैंपियंस इवेंट्स कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पहला चैंपियंस वनडे कप 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू हो रहा है, जबकि इजलास में इवेंट की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन क्रिकेट आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं और अरसा दराज के बाद फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टीम्स के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। इससे न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।